آپ کا غلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت آپ کو پتا ہے یہ کون سے پیسوں سے شے لے کر آیا تھا؟ چونکہ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر یہ سمجھے تھے یہ تو گھر کے اکاؤنٹ سے لے کر آیا ہے۔ ظاہر بات ہے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ جو اکاؤنٹ اور حساب چلتا ہے اسی سے لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق ابو بکر یہ سمجھے گھر کے اکاؤنٹ اور گھر کے جو خرچے کی رقم ہے اس سے یہ شے خرید کر مجھے پیش کر رہا ہے، آپ نے کھا لیا۔ لیکن غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے یہ گھر کے اکاؤنٹ سے نہیں تھا۔ سیدنا صدیق ابو بکر تھوڑے پریشان، ارشاد فرمانے لگے تو پھر کون سی رقم تھی یہ؟ کون سے مال سے تم نے مجھے کھلا دیا ہے؟ غلام کہنے لگا جب میں آپ کی غلامی میں نہیں آیا تھا اور مسلمان نہیں تھا اس زمانے میں فال گوئی اور کہانت کرتا تھا، یعنی لوگوں کو جو ہے ٹوٹکے دیا کرتا تھا اور مستقبل کی جو خبریں تھی وہ بیان کیا کرتا تھا۔ لیکن ساتھ میں غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے یہ سب میں ایسے ہی چھوڑتا تھا لیکن کبھی کبھار میرے تیر نشانے پر لگ جاتے تھے، کبھی کبھار میرے تیر نشانے پر لگ جاتے تھے، میرا کام چل رہا تھا، میری دکان چل رہی تھی۔ فرمایا آج مجھے وہ شخص ملا کہ جس کے ذہن میں یہ ہے میری وجہ سے فلاں کام ہو گیا، جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے تیری وجہ سے میرا کام ہو گیا۔ اس نے نذرانے کے طور پر مجھے پیسے دیے، میں نے اس پیسے سے شے کو خریدا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر، اب مجھے بتائیں سیدنا صدیق ابو بکر جو کھا چکے تھے ان کے لیے تو یہ گناہ نہیں تھا، انہیں تھوڑی پتا تھا جب نہ معصیت ہے اور نہ گناہ ہے، لیکن بات کس کی آ گئی؟ عمل کی، تقوی اور پرہیزگاری کی بات آ گئی۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کے جس مقام اور منصب پر سیدنا صدیق ابو بکر فائز تھے اس کی بات آ گئی۔ آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور انگلی منہ میں ڈال کر آپ نے کیا کیا؟ کیک کر دی، سارا نکال دیا اور نکال کر رہتی دنیا تک بتا دیا اگر صدیق ابو بکر کے سچے مت والے ہو تو پھر تقوی اور پرہیزگاری اور عمل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، خالی دعوے مت کرنا، عمل کر کے بھی دکھاؤ، عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ ذرا غور کرے، بات ناجائز کی نہیں ہو رہی، بات حرام کی نہیں ہو رہی، بلکہ بتایا ہی جا رہا ہے جہاں شبہ آ جائے، جہاں شک آ جائے، جہاں تردد آ جائے، مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آج کا نڈر مسلمان جو پستی اور زوال کی طرف جا رہا ہے وہ تو حرام اور حلال کی تمیز کو ہی چھوڑ بیٹھا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔